میں ایک شعر کے ساتھ حضرت مولانا کو دعوت دوں گا کہ ہمارے علاقے جلال پور کے ناظرین مشاعرہ انور جلال پوری نے ایک شعر کہا تھا کہ کچھ وقت تو ہوتا ہے دماغوں میں دلوں میں، کچھ وقت تو ہوتا ہے دماغوں میں دلوں میں، یوں ہی کوئی سقراط اور سکندر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اس سے اختلاف کرتا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی نمانوں کو نہیں کریں، یہ ایک آئیڈیا ہے اور آپ اس میں مزید آئیڈیا جوڑ سکتے ہیں، سارے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلو 4 باتیں کریں گے، وہ اپنے بولے ہم 4 باتیں کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، اور آخر میں جب وقت چلا کہ مدارس اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ ان کا باتیں کریں گے۔ لیکن یہ ہو رہا ہے ایسا حالات عالمی سطح پر اور بھارت کی سطح پر یقینی بات ہے کہ خراب ہے۔ میں اس کو مزید بتاؤں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، خراب ہے عالمی سطح پر۔ حقیقت میں اس میں 2 بنیادیں ہیں، ایک وجہ داخلی ہے، ایک وجہ خارجی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں آپ کو یہ بتا دیں۔ لیکن وہ اتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ اس وجہ سے حالات خراب کیے جائیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں جانیں گے تب تک مایوسی سے نکل نہیں پائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ خاص کر بھارت کے لوگ 3 حصے میں بڑھ گئے ہیں۔ ایک حصہ ایک دم مایوس حصہ، ایک حصہ خوف زدہ ہے، ایک حصہ سمجھتا ہے کہ انتقامی بھاونا اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ان تینوں کو جو اس وقت کنٹرول کرے، چاہے مدارس، چاہے دانشور، چاہے علماء، حقیقت میں وہی اس وقت کام کرو۔ اور اگر ان تینوں کیفیت کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی پلان بنا رہے ہیں وہ پلان ہمارا فیل ہے۔ حالات کو خراب کر رہے ہیں باہر کے لوگ۔ حقیقت میں تقریباً 150 سال پہلے 200 سال پہلے کی بات ہے کہ جب دنیا نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ اب اس دنیا میں دھرم نہیں چل پائے گا، دن پر دن تعلیم بڑھتی جائے گی، دھرم پیچھے ہو جائے گا، مذہب کو بھول جائے گا، تو لوگوں نے بڑی لکڑیاں بجائی، بہت خوش ہوئے لوگ۔ لیکن کچھ ایسے واقعات پچھلے 50-60 سال میں پیش ہو گئے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو واقعہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں۔
جب افغانستان پر رشیا نے حملہ کرنے کی پلاننگ کی، جس وقت کی افغانستان کا جو صدر تھا اس کا نام تھا نجیب نے جب بلایا رشیا کو، اس وقت رشیا سپر پاور تھا، تو 5 ملکوں نے بیٹھ کر کے پلاننگ کی کہ ہم اپنے دیش کو اسلام کا پسند رکھیں گے، ہم اس کو کمیونسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ 5 ملک تھے، ایک تک فلور بھی تھے، وہ اس میں آگے کا اوپر نہیں، 5 کے 5 ملک، اور اس 5 ملکوں نے جو بھی کوشش کی، جو بھی ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا ٹکڑوں میں پڑ گیا اور نجیب کو پھانسی دے دی۔ ان لوگوں نے جو ہے اس کو بات کہی کہ یہ دھرم میں طاقت نہیں ہے، ان کے پیر میں زمین کر گئی کہ موٹی یہ دھرم طرف لوگ اتنی بڑی طاقت ہے کہ رشیا سپر پاور ٹوٹ جائے، اس دن سے آپ کو دشمنی کرنے کا انہوں نے عہد کیا۔ یہ نمبر 1973 میں ملیشیا میں ایک شخص نے سب سے پہلے بات کرے تو وہاں سے نہیں ہے، ایک شخص نے بات کہی تھی کہ یہ دنیا میں بغیر خون کے بھی بینک چلایا جا سکتا ہے، بغیر خون کے بھی بینک چلایا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ بات کہی تھی دنیا والوں نے اس کو پاگل ہے، لیکن کم کر دیا۔ لیکن آج آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں بہت اچھے 700 اسلامک بینک رن کر رہے ہیں، لہذا اب دنیا والے پریشان ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کو بھی سدھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا ہے۔ تیسری چیز، وہ 2018 میں یورپ کا ایک سروے آیا تھا کہ دنیا کا سب سے پسندیدہ مذہب کون ہے۔ اس سروے میں آیا کہ اسلام دنیا کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے۔ یہ 2018 میں جو رپورٹ آئی، یہ حیرت کن اس لیے تھی کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اگر کوئی بھی دوسرا دھرم ہوتا تو وہ دھرم سے ختم ہو جاتا۔ 3600 پیج روزانہ اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے اور 18 گھنٹے میڈیا اسلام کے خلاف بولتی ہے۔ اگر کسی بھی مذہب کے خلاف 18 گھنٹے میڈیا بولنا شروع کر دے اور 3600 پیج مختلف لینگویج میں اگر لکھے جاتے رہے تو دھرم کا اتا پتہ نہیں رہے گا۔ لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے، لکھنے والوں کو، کہ اسلوبہ ثابت وقت اجتماعی، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور یہ پودا اللہ کا لگایا ہوا ہے، یہ کسی کے اکھاڑنے سے نہیں اکھڑتا۔ اس کو اگر اکھڑنا ہوتا تو یہ بدر والے دن جنگ بدر میں اکھڑ گیا ہوگا، جب حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے رب ذوالجلال، اگر آج ان 313 کی لاج نہیں رکھتی تو اس دھرتی پر اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کہ حبیب مصطفیٰ کی دعا قبول کی گئی ہے، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں سب اس کی برکت ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسانی لگایا ہوا پودا اسلام نہیں ہے، یہ رب کا ہے۔ اگر اس سے پنگا کوئی بھی لیتا ہے تو رب سے پنگا لینے کی بات ہے، اور رب سے پنگا لے کر کوئی جیتا نہیں ہے۔ کہ تیسری وجہ ہوئی بنیادی، جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، اتنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس میں بھی بدلنے کی بات بتا ہے۔ جو کنورٹ ہوئے، جو لوگ اسلام قبول کیے 9/11 کے بعد، اس میں بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اور سارا مسئلہ انہوں نے عورتوں کا ہی اٹھا کر کے اسلام کے خلاف ہنگامہ کیا تھا۔ ہوا کیا؟ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان حلیف فیما حلم،
انسان اس کام کو زیادہ کرنے کا شوقین ہوتا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے. جب انہوں نے اسلام کے خلاف تو یورپ جو ہے نا وہ بالغ قسم کے لوگ ہیں کہ ہم سے موٹائی نہیں ہونے کسی کے. انہوں نے کہا یار کیوں اسلام کے خلاف لوگ پڑے ہیں, چلو پڑھنا چاہیے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پتا یہ چلا کہ یہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے. اس بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف کیا ہو گئے, کنورٹ ہو گئے. چوتھی رپورٹ ویب سائٹ کی رپورٹ ہے کہ 9/11 کے بعد سے جتنا اسلامی لٹریچر پڑھا گیا دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی, اور جتنا لوگوں نے اسلامی ویب سائٹ کھولی کوئی ویب سائٹ نہیں کھولی. یہ باتیں ہیں اس کی وجہ سے لوگ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں. ایک جملے میں اگر میں نے کہوں تو صرف یہ کہوں کہ آپ سے زیادہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں. سب کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اسلام کہیں ایسا نہ ہو کہ جب قرون اپنی دین الہی افواجہ کا منظر پھر کسی ملک میں پیش نہ آ جائے, لوگ اس کے خوفزدہ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی بتائیں. ایک ذہن میں آپ سے سوال آ رہا ہوگا کہ جب اتنی حقانیت معلوم ہو گئی کہ اسلام قبول کر لیا, ابو جہل کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے نہیں معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہے, اسے بھی معلوم. یہ ہمیشہ تاغوتی طاقتیں شیطانی لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یہ سرنڈر نہیں ہوتے, یہ صرف حق کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ پنگا لیتے ہیں, پہلے اپنا سب کچھ لٹا دیں لیکن حق کے سامنے سر نہیں لٹاتے ہیں. لہٰذا آپ اس سے ایک دم چنتت نہیں ہو, ایک دم پریشان نہیں ہو. یہ بنیادی وجہ ہے داخلی, جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو. ایک چیز اور ہوئی ہے خاص طور بھارت میں, آپ بھی محسوس کریں گے, آپ کا شہر بھی محسوس کرے گا. 1980 کے بعد سے بھارت میں ایک مسلمانوں میں رجحان پیدا ہوا ہے. حالانکہ تھوڑا ہوگا, زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عصری تعلیم جو کچھ بھی حاصل کرے لیکن اچھا مسلمان بھی رہے. یہ پہلے نظریہ نہیں تھا. میں بتاتا ہوں, میں 1980 میں نے گریجویشن کیا. اس کے پہلے 1 سال پہلے مجھے داڑھی ہے, میں نے داڑھی رکھ لیا. ہماری نانا کی واحدہ حیات کی جب میں نے داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری یہ عمر داڑھی رکھی تھی. وہ کہہ رہی ہے تمہاری عمر داڑھی رکھی تھی. آج ہماری مائیں فخر سے کہتی ہیں کہ میرا نوجوان بچہ داڑھی رکھے ہوئے. بڑا فرق آیا ہے. یہ جو سوچ آپ کی پیدا ہوئی نا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کچھ بھی بنے لیکن اچھا مسلمان بنا رہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہولی کے ٹائم پہ آپ ہولی کھیل لیتے تھے, دیوالی کے ٹائم پہ دیوالی کر لیتے تھے, اور طرح طرح ٹوپی لگا کر الوداع پڑھ لیتے تھے. اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلمان کا ہولی نہیں کھیل سکتا ہے, مسلمان دیوالی نہیں منا سکتا ہے, مسلمان گڑے نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ باتیں جو آپ نے کہنا شروع کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. یہ باہر سے مخالفت کی وجہ سے. دوسری وجہ جو معاملہ خراب ہو رہا ہے وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. بہت غور سے سنیے گا, اور اس لیے یہ کسی کی طرف بنا ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے گا, کبھی صحیح تجزیہ ہو پائے گا, کبھی مسئلے کا حل نہیں کر پائے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بات کہی تھی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ کی بات مانو, اس کے رسول کی بات. موٹا سا جملہ ہے. بڑا تنازع, جھگڑنا نہیں آتا. آپ نے جھگڑا کیا, ابھی میں حکومت سے آ رہا ہوں, ظاہر کرنے نہیں پڑتا. 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ 2 لڑکے نوجوان مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے, اور ان کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں بغیر ٹوپی کے ہم کسی کو پڑھنے نہیں دیتے. اور یہ دونوں بچے ہمارے رشتے دار ہیں, کوئی دوسرا کو راستہ تو نہیں کرتا. بات پڑھی, بہرحال بچے نکل گئے. ان کے والد محترم بھی موجود تھے. اب وہ بچے نکل گئے تو کافی دیر میں کافی اقامت ہو چکی تھی. انہوں نے کہا امام صاحب نے پھر سے اقامت کری. اب وہ پھر سے اقامت کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا پھر سب لوگ بیٹھو, حیا مسئلہ پہ کھڑا ہو.
ان کے پیر میں تکلیف تھی، ان کے والد تھے، انہوں نے کہا میں بیٹھ نہیں پاؤں گا، تو انہوں نے کہا اگر بیٹھ نہیں سکتے تو باہر چلے جائیے، ہمارے یہاں بغیر بیٹھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نے جھگڑے شروع کیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بلا تنا بہو، جھگڑا نہیں کرنا آپس میں۔ کیا کہا اس کے بعد؟ فتح شروع، کہ اگر جھگڑا کرو گے نا تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ پھر کیا بتا تھا کہ حکم اور تمہاری ہوا اٹھا جائے گی، ہوا اٹھا جائے، یہ جو ہوا کوئی اٹھا، یہ آپ کو بتاتا ہے، میں سمجھوتا کہ کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی مومن کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کی، فللہ العزت، عزت تو اللہ کے لیے، ولی رسول کی اور اس کے رسول کے لیے، ولی مومن اور اس کے مومن کی۔ مومن تو کوئی بے عزت کرے، یہ امپاسبل ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مومن کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اپنے آپ پر اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے، تو وطن ہوا نہیں ہو، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ یہ ہمارا جو انتشار ہوا نا، اس انتشار نے ہماری ہوا کو کیا کر دیا، اکھاڑ دیا۔ ابھی گھوٹی میں حجاب پر ایک معاملہ تھا، پورا نیوز لائن تھی، تو پولیس کمشنر کے پاس ہم بھی گئے، بچوں کو پکڑ لیا تھا، تو پولیس کمشنر نے جو پہلا سوال کیا معلوم آپ کو، اہل حدیث بھی تھے ہمارے ساتھ، تبلیغی بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، میں جمعیت علماء کا تھا، بھی تھے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا پولیس کمشنر نے کہ تم لوگ اکٹھا کیسے ہو کر آئے؟ تو پہلا بھی پیرامیٹری کے اوپر بھی فرمان اور سب کا نام لے رہا ہے، آئیے سر، کہا کہ تم سب لوگ اکٹھا کیسے ہوئے؟ یعنی اس کو بھی یہ بات معلوم ہے، ابو پر تک یہ بات معلوم ہے کہ آپ منتشر لوگ ہیں، آپ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اکٹھا نہ ہو، اس کے لیے بھارت کے لوگ اتنا پاپڑ دے رہے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ متفق نہیں ہونے پائے، آپ آپس میں جڑنے نہیں پائے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہوئے کہ ہمارے حالات کیا ہوئے، خراب ہوئے۔ نمبر 2، کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دیش واسیوں کے دلوں میں نفرت، نفسیاتی طور پر ایسا نہیں، مطلب نہ وہ چاہیں بھی پیار کرنا تو نہیں کر سکتے۔ ایسا کام ہم کر رہے ہیں کہ نیچرلی طور پر اس کے دل میں نفرت آنی ہی آتی۔ مثال کے طور پر یہ پورا یوپی کا خطہ جہاں بھی گاؤں ہیں، بہت کم گاؤں ایسے ہیں کہ جو 100% مسلمان، پتہ مسلم رہتے بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ 2 بجے سے 3 بجے سے آپ مائک آن کر رہے ہیں، بجا رہے ہیں، نعت بجا رہے ہیں، ہم بجا رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، 10 منٹ باقی، 15 منٹ باقی، 5 منٹ باقی، 2 منٹ باقی۔ وہ جو تمہارے بازو والا ہے نا، وہ تمہارے پورے مہینے کو جہنم کا مہینہ جانتا ہے، پورے مہینے تم کو گالی دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب زمانہ تھا لوگوں کے ساتھ کھڑیاں نہیں تھی، تب اعلان آپ سے کرنا صحیح تھا، 5 منٹ تک۔ ہر گھر میں 1-5 موبائل ہے یار، اس کے باوجود آج تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ مائک کا سسٹم بند کریں۔ ایک بغل میں بوڑھا ہے، اس کو نہیں اٹھنا ہے، غیر مسلم میں اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یہ جو اندر کی ریٹیل ہو رہے تھے، اندر جو پک رہے تھے نا، اب وہ لاوا ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہوا، ایک دن میں نہیں ہوا ہے، 30-40 سال کے ہم یہ حرکتیں کر رہے تھے اور ہم کو ہوش نہیں آیا کہ ہمارا یہ عمل ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ کی شان دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں ہیں اور آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اتنا آہستہ سے اٹھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند نہ ٹوٹے، کہ اس کا امتی ہے جو پورے گاؤں والوں کو رحمت کو مبتلا کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی۔ ابھی دوسری چیز آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہم گندگی پسند لوگ۔ آپ کو دیکھنا ہے، آپ اپنے مسجد کے ٹوائلٹ اور باتھ روم دیکھ لیجیے جا سکتے، جو قوم اپنے عبادت گاہ کے ٹوائلٹ اور باتھ روم صحیح نہیں رکھ سکے، وہ اپنے گھر کو اور اس کے مزاج میں صفائی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہم جب نکلتے ہیں ہائی وے پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ اچھا انٹیریئر ہوٹل میں چلنا ہے،
پراٹھے والے جو ہوٹل ہیں ان کی گندگی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے. یہ جو گندگی برابر ہوتی رہی نا, اس نے بھی ان کو اریٹیٹ کیا, ان کو پریشان کیا. اب وہ لاوا ہوتا ہے. نمبر 3, اس میں مجھے بھی شامل تھا, اب نہیں شامل ہے, ابھی بھی شامل رہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاکاہاری ہیں, گوشت کی دکان پہ کھلے عام گوشت ڈال دیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں جو کھاتا نہیں ہے یا جس علاقے میں گائے کی اجازت ہے وہاں پہ اس کو وہ چومتا ہے گائے کو, اور وہ دیکھتا ہے گزرتے ہوئے کہ ہم نے اس کو چوما ہے, انہوں نے کام رکھا ہے. آپ بتائیے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ طریقہ ہے. ہر بڑے شہر میں سور کا گوشت بکتا ہے. بہت سے کم لوگوں کو معلوم کیوں, کبھی انہوں نے کھلے عام سور کا گوشت کام کرنے کے چاہ. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان دیکھیں گے ان کو تکلیف ہوگی, جو نہیں کھاتے وہ دیکھیں گے تکلیف ہوگی. آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چھپا کر کے بھیجا, اور ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کو وہ اپنی ماتا کہتے ہیں, جس کو وہ احترام کرتے ہیں, اس کو آپ نے اٹھا کر کے ٹانگ دیا. آپ بتائیے کہ نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ سب بند ہونا چاہیے. اور بند کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ آپ کو بتا دیں. اس اللہ نے ہم کو 52 جمعہ دیا تھا سال میں. کتنا دیا تھا؟ 52 جمعہ. یہ ممبر و محراب سے بات کرنے والی تھی. ممبر و محراب اب ایسے لوگوں کے قبضے میں ہیں جن کو نہ علم ہے اور نہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ وہاں سے سنبھالا جا سکتا ہے. یہ تقریروں سے نہیں سنبھلے گا معاملہ. آج بھی بھارت کے 70% مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں. اگر وہاں سے یہ باتیں کہی جاتی تو آج بھی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ جو منطقی باتیں ہوں, عقل میں آنے والی باتیں ہوں, ہم ان کو سمجھ نہ پائیں. لیکن یہ باتیں وہاں سے ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے نفرت پھیلی. چوتھی وجہ, آپ سروے کیجیے, سب کو معلوم ہے, سب نیٹ پہ جا کر آپ دیکھ لیجیے گا ابھی کتنی اونچی ڈگریاں ہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کبھی کہ ہم 20% ہیں, کبھی کہتے ہیں 22% ہیں. سرکار کہتے ہیں 14% ہیں. چلو 14 اور 20 کے بیچ مان لیتے ہیں 18%. 18% آپ کے پاس ووٹ بھی موجود ہیں ابھی کے. 18% تعلیم موجود ہے. 18% IAS آفیسر موجود ہیں. 18% جو ہے وہ انجینئر موجود ہیں. 18% ڈاکٹر موجود ہیں. سب میں آپ کا فیصد, ابھی سینٹرل کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ جو مسلمان پڑھتے ہیں دین وہ 3%. حیثیت کی سیاست تو بات ہی چھوڑ دیجیے. دیش واسی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دیش میں بوجھ ہیں. جس چیز سے دیش آگے بڑھتا ہے, جس چیز سے دیش کی سیوا کی جا سکتی ہے, اس میں آپ کا فیصد 5% بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور آبادی مل جاتے ہیں آپ ہمارے 18-20% ہے. یہ نتیجہ ہے اندر سے نفرت کرنے کا کہ ہمارے کام ہیں, ان پر کنٹرول کرنا پڑے گا. بات سمجھے. نمبر 3, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میں علماء سے خاص کر کے آؤں گا اور توجہ سے سنیں. میرا اپنا جو تجربہ ہے چھوٹا موٹا علمی لحاظ سے, 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اختیار کریں تو سامنے والا چاہے یا نہ چاہے آپ کو چاہے تو پھر بس نہیں. پہلی چیز, اگر آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو دعوت کے کام کرنے والے کے لیے دوسروں کے دل میں محبت آتی ہے, چاہے وہ نہ چاہے. میں مثال دے رہا ہوں, اس دیش میں سب سے زیادہ جس نے غیروں کو مسلمان بنایا وہ صوفیہ کرام. کون ہے؟ صوفیہ کرام. ایمانداری سے رہتا ہو, کوئی غیر مسلم کسی صوفیہ کو گالی دیتا ہے تو نہیں جاتا ہے, ان کی بغل میں زیادہ چڑھاتا ہے, پھول چڑھاتا ہے. حالانکہ وہی وہ صوفیہ ہیں جنہوں نے ان کے پوروجوں کو ڈائیورٹ کیا ہے, اس کے باوجود ان سے نفرت نہیں کرتے. جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے نا تو لوگوں کے دلوں سے نفرت کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ہم نے دعوت کا کام چھوڑا لہٰذا وہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں. اچھا, انہیں کے ٹائم پہ, صوفیہ کے ٹائم پہ یہاں 850 سال تک فل فلیش حکومت رہی.
بادشاہوں کی. کسی بادشاہ کی قبر پہ جا کر کے وہ پھول چڑھاتا ہے؟ کبھی نہیں چڑھاتا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا. یہ بادشاہ ہے، لہٰذا بادشاہوں کے لیے ان کے دل میں محبت نہیں آئی، لیکن صوفیہ کرام کے لیے ان کے دل میں محبت آئی کیونکہ انہوں نے دعوت کا کام کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دعوت کے کام کو ایک دم چھوڑا. وہ دعوت کے کام کو چھوڑنے کے نتائج نفرت کے برآمد ہونے چاہیے تھے، وہ برآمد ہو گئے. دوسری چیز جو محبت پیدا کرتی ہے وہ قرآن کریم پر عمل ہے. ایک بات اور کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نمازی نہیں ہے، بہت سنیے گا، نمازی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، بہت بدترین قسم کا آدمی ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ کو ٹوٹ کر چاہتا ہے. ایسے لوگ نہیں، ان کی روزہ نماز نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اندر سے بڑی محبت ہے. وجہ معلوم کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی قرآن کا عامل اس دنیا میں موجود نہیں ہے. عامل سے مراد 2040 نہیں، عامل سے مراد قرآن پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ وہ حبیب مصطفیٰ. آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر قرآن نے کہہ دیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ لوگوں آپس میں غیبت نہیں کرنا. حبیب مصطفیٰ دشمن بھی نہیں بول سکا کہ حبیب مصطفیٰ نے کبھی غیبت کی ہے. اگر قرآن نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو تو حبیب مصطفیٰ کا دشمن بھی نہیں بول سکا کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسی بات کی ہو. تو سب سے بڑے عامل کون ہیں؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ان کا عمل قرآن پر ہے اس کی وجہ سے وہ بدین بھی ٹوٹ کر جائے گا. یہ اس کے اصل اس کے پیچھے بات یہ ہے، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک حافظ صاحب ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. یہ بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں. میں بولتا ہوں تعارف کرا رہا ہوں کہ یہ حافظ صاحب ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں کہ ابھی حافظ کے میں پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صرف بتایا کہ ان کا رشتہ قرآن سے کیا ہے، جڑا ہوا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا دل حافظ جی کو چاہنے لگتا ہے کہ نہیں. فطری طور آپ بیٹھے ہوئے حافظ جی کر پھر یہ آپ کے دل میں محبت آ جائے گی. اس کا الٹا کر لیجیے. میں یہ کہوں کہ حافظ جی تھے اور جو یاد کیے تھے سب بھول گئے. جیسے میں یہ کہوں گا سب بھول گئے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں حافظ جی سے نفرت چاہیے کہ نہیں. یہی کیفیت اس وقت غیروں کی ہے، آپ کے لیے نفرت. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو کیا کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے. کس معنی میں چھوڑا ہے؟ یہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جس میں 5% بھی ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہیں. 5% بھی 100 میں 5 لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہیں کہ جن کے والدہ یا والد کا انتقال ہوا ہو اور انہوں نے قرآن اٹھایا ہو یا کسی قرآن جاننے والے کے پاس گئے ہوں اور کہا ہو کہ میرے ابا کی پراپرٹی قرآن کے مطابق بانٹی ہوئی. پورا یو پی، پورا بھارت، صرف ایک دو شہر بھٹکل، مانوڑی ہے، میرے بشارت ہے، کچھ حیدرآباد کا علاقہ ہے. یو پی کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وراثت قرآن کے مطابق تقسیم کی. یہ قرآن جو قرآن آیا تھا عمل کرنے کے لیے، غصے کے بعد کا ہمارا عمل ہٹا تو سامنے والا آپ کو کبھی زندگی میں چاہے گا نہیں. نوٹ کر لیں اس کو. ہمیشہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی. اور وہ آدمی جو آدمی بولتا ہو میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں. ابھی یہ مدرسہ ہے مولانا کا، سامنے روڈ ہے. اگر 2-4 بچے روڈ پر کھیلتے رہے، مولانا محتمل صاحب اگر نکلیں گے اور دیکھیں گے 2-4 بچے کھیل رہے ہیں، 1-2 بچے بازو والے بھی کھیل رہے ہیں جو پڑوسی ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کہ مولانا ڈانٹیں گے اور ماریں گے کس کو، اپنے بچے کو یا پڑوسی والے کو؟ اپنے بچے کو. کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدرسے کے قانون کی پابندی کروں گا.
وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، پڑوسی بھی وہی غلطی کر رہا ہے، اس کو مولانا نے نہیں ڈانٹا اس کو جس نے وعدہ کیا تھا، مار آپ کو پڑے گی۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے، یہ کسی سیتا رام سے اور جان سے وعدہ ہی نہیں کیا ہے۔ سیتا اور جان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے دنیا میں، آپ کو سزا ملنا ہی ملنا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقریریں یہ مدد سے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، حیرت ہے۔ پچھلے 5-7 سال سے پچھلی اتنا مسلمان بیچارہ کوشش کر رہا ہے، کوئی IS کی کوچنگ سے کروا رہا ہے، کوئی خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے انگریزی میڈیم اسکول کھول کر کے کام کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ہو گیا کہ صاحب ابھی تک جو جھنڈا لگائے ہیں اتار نہیں پائے، ہمارے گھر کے جھنڈا ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ سب ہم لوگ جو ہے وہ جھنڈا لے کر کے نکلے کہ بھیا ہم سب بھارتی ہیں، بڑے آپ سے پیار کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہی کے خلاف کاٹا گھوم رہا ہے۔ معلوم کیا ہے اس کے پیچھے دیکھ رہا ہے؟ بہت ضروری ہے یہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، IS بنانے کی فکر کر رہے ہیں، انجینئر ڈاکٹر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں چل رہی ہیں، یہ سب اوور ٹائم ہے۔ کیا ہے اوور ٹائم؟ اوور ٹائم سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی نے ڈیوٹی نہیں کیا، جا کر کے آفس سے بولتا ہے سر میں ڈیوٹی میں تو نہیں آیا ہوں لیکن 4 گھنٹے اوور ٹائم مارا ہے۔ 4 گھنٹے اوور ٹائم کی مزدوری آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گی جب تک آپ ڈیوٹی نہیں دیں گے۔ یہ لوگ سمجھے ہیں کہ یہ خود تک کام کر کے ہم معاملہ بنا لیں گے، روزہ نماز کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیوٹی جب تک نہیں کریں گے تب تک اوور ٹائم کاؤنٹڈ نہیں ہوگا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابھی تیری جماعت نے پروگرام کیا، میرا بھی پروگرام تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، میدان میں نماز ہو رہی تھی، اسی کے سامنے کھانے کا انتظام تھا، امام صاحب کے سامنے کرسیاں رکھی تھی تاکہ ستھرا ہو جائے، لوگ کراس نہ کریں۔ 30 سے 40 لوگ کھانے کے انتظام میں تھے، نماز پوری ختم ہو گئی تھی، وہ ایک آدمی بھی نماز میں شامل نہیں ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بڑے شرفان ہیں۔ مسلمان بن کے مسلمان کی سیوا کریں گے تبھی معاملہ بنے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے مفتی شفیع علیہ الرحمہ کی تفسیر کیا کے دیکھ لیجیے گا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محمد اعظم کے دعوت کے کام سے فارغ ہو جائے نا تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ دعوت کا کام عبادت نہیں ہے کیا؟ یہ سب اوور ٹائم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ پلرز آف اسلام ہیں، یہ ڈیوٹی ہیں، ان کے لیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدمت خلق کر کے ہم 3 بار لیں گے، ہم IS کی کوچنگ کر کے 3 بار لیں گے، ہائی کوالیفائڈ بنا کر کے 3 بار لیں گے، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی غلط فہمی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اوور ٹائم کو ڈیوٹی نہیں جانے، ڈیوٹی کے ساتھ اوور ٹائم سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر اوور ٹائم کر کے بندہ ڈیوٹی کا پیسہ لینا چاہے کبھی زندگی میں نہیں ہوگا، اور اوور ٹائم کا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ اتنی کوشش تو کبھی مسلمان کیا ہی نہیں بیچارہ، کبھی نہیں کیا جتنا پچھلے 10 سال سے 8 سال سے کر رہا ہے، پھر ساری کی ساری چیزیں ناکام چلی جائیں گی۔ وجہ یہ ہے تو قرآن مجید پر عمل کریں گے اور دعوت کا کام کریں گے، تب جا کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت ختم ہوگی۔ میں نے جو بات کہی وراثت کی، وراثت والا معاملہ تو ایک دم خراب ہے نا۔ وہ لوگ جو پہلی صف میں آتے ہیں جمعہ میں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ بہن کا حصہ مار کے آئے بیٹھے ہیں یہاں آ کر کے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے، ایسے اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ حق مار کر لے آ کر ایک ذرہ برابر قطرہ پانی کا چلا جائے روزے میں تو مولانا صاحب کو فتوا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، پورا مال جمع کیے بیٹھا ہے بہن کا، اور اس کو یاد نہیں آتا ایک قطرہ چلا گیا تو بہت پریشان ہے، لاکھوں روپئے کھائے بیٹھا ہوا بہن کا اور اس کو ہوش نہیں ہے۔ اور جب ایسا کوئی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وراثت کس کا حکم؟ اللہ کا۔ تو یہ کیسا اللہ ہے بھائی کہ نماز پڑھیں گے اللہ تمہارے حکم سے اور وراثت بانٹیں گے اپنے آئیڈیا سے؟ یہ 2 اللہ کہاں سے آتے؟